السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ زندگی تیرے نام زنیرہ خان کے قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹس بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور سبسکرائب اس لیے ضروری ہے کیونکہ تاکہ آپ کے پاس زندگی تیرے نام کی ایپیسوڈ کا سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہے۔ اور تو جناب چلتے ہیں زندگی تیرے نام کی آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اور آج کی ایپیسوڈ بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا، دھند چھٹ چکی تھی، آسمان پر بادل اب غائب تھے، ٹریفک رواں دواں تھی، سڑک پر رش بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ گاڑی بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کوہنیوں تک آستین موڑے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا، اور زارا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی بیگ گود میں رکھے باہر دیکھ رہی تھی۔ سر، ہم کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ آدھے گھنٹے میں، سنجیدگی سے جواب آیا تھا۔ زارا نے چونک کر سر کو دیکھا جو لب بھیج کر گاڑی چلا رہا تھا۔ میز زارا، آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ لہجہ سرسری تھا۔ جی پوچھیں۔ وہ سر اسباد میں ہلا کر بولی تھی۔ تمہیں ارہم کیسا لگتا ہے؟ سر، ارہم صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ کچھ جتاتی نظروں سے دیکھتی بات مکمل کی تھی۔ شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہاں، لیکن تمہاری بھی تو کوئی رائے ہوگی۔ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں وہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ وہ بازد تھا۔ سر، ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اگر میں کہوں وہ بہت اچھے انسان ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے؟ سر، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ سامنے آئے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جو دل کو اچھا لگے۔ اور سر، سچ بتاؤں، جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو تمہیں ارم اچھا لگتا ہے نا؟ یس سر، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ناسمجھی سے شاہویز کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاہویز نے لب بھینچ لیے، آئی برو برہمی سے اکٹھے ہوئے، چپتی ہوئی خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی رکی تھی۔ شاہویز نے سیٹ بیلٹ کھول کر زارا کی طرف پھیرا، جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے نہ جانے کب کی سو گئی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، سر پر پہنا سفید سکارف ڈھیلا ہو گیا تھا، تبھی سیاہ بالوں کی چند لیٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، غلافی آنکھیں بند تھیں، ناک پر ہلکا سا سنہری سا تل تھا، اور سرخ گالوں کی ساخت قدرے ابھری ہوئی تھی۔ تراشیدہ لب جن پر ہلکی سی اورنج لپسٹک لگی ہوئی تھی ادھ کھلے پنکھڑیوں کو بھی مات دے رہے تھے۔ شاہویز کچھ پل مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کسی کی بھی دنیا زیر زبر کر سکتی تھی۔ شاہویز نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے لیٹیں ہٹائیں۔ نرم سے لمس احساس پر زارا نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ میزارا، لگتا ہے رات ساری آپ جاگتی رہتی ہیں۔ آپ اس وقت جاب پر ہیں اور اسسٹنٹ ہے میری۔ اپنی نیندیں گھر پوری کر کے آیا کریں، وہ بے حسی سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ زارا نے شرمندگی سے آنکھیں مسلی اور بیگ کندھے پر جماتی باہر لب کی۔ یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جو زیر تعمیر تھی، شاید ریسٹورنٹ کی عمارت بن رہی تھی۔ جگہ جگہ مزدور اینٹوں کی ریڑیاں اٹھائے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، کہیں کہیں سیمنٹ اور بجلی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں پہ گلاسز لگائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زارا تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے تو ایک 40 سے 45 سال کا بندہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ صاحب جی، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ وہ پیلے دانتوں کی نمائش کرتا خوش آمدید انداز میں بولا، اور بھرپور نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی۔ زارا غیر محسوس انداز میں شاہویز کے پاس ہو گئی تھی۔ نہیں منظور صاحب، میں خود اس پروجیکٹ کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا۔ میں اس پروجیکٹ پر کروڑوں روپے لگا رہا ہوں تو ذمہ داری بھی تو میری بنتی ہے۔ خیر، یہ مس زارا ہیں، آپ نے جو رپورٹ تیار کی ہے آپ ان سے ڈسکس کر لیں، اور مس زارا آپ اوپر والے پورشن کا جائزہ لیں اور آ کر مجھے بتائیں کتنا کام انکمپلیٹ ہے، مزید کتنا عرصہ لگے گا، اور جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے کیا وہ پائیدار ہے یا نہیں۔ منظور صاحب سے رپورٹ لیں اور جو ایڈ کرنا ہے وہ کریں، پھر رپورٹ میرے پاس لے آئیں، میں تب تک مزدوروں سے بات کرتا ہوں، سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔
زارا نے ایک ناگوار نظر منظور صاحب پر ڈالی جو آنکھوں میں دلچسپی لیے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں میڈم جی، وہ بولا تھا۔ زارا نے ایک بے بسی بھری نظر شاہویز پر ڈالی جو چھت کو گھورتا ارد گرد جائزہ لے رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اوپر کی طرف بڑھی تھی۔